السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ عید سعید قربان عید اضحیٰ آپ تمام مومنین کرام اور تمام ملت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانیاں، آپ کی مساعی، آپ کا اخلاص و خلوص قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ابراہیمی، سنت ابراہیمی، سیرت ابراہیمی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جن کی تمام عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندگی گزری، اس زندگی کا ایک حصہ مکہ معظمہ میں گزرا، ایک حصہ اپنے آبائی علاقے میں جو آج عراق کہلاتا ہے، بغداد کے مضافات میں وہاں پہ گزرا، فلسطین اور اردن کے موجودہ جغرافیے کے مطابق وہاں گزرا، اور عمر مبارک کا آخری حصہ مکہ معظمہ میں گزرا۔ مکہ معظمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ایک تو اپنا خاندان اپنے آبائی علاقے سے نکال کر منتقل کر کے اس سنگلاخ پہاڑوں میں پتھریلی جگہ پر جا کر ٹھہرا دیں، وہاں مقیم کریں، اور پھر وہاں اللہ کا گھر بنائیں، اللہ کے گھر میں لوگوں کو دعوت دیں، اذن عام و آذان عام کریں، اور اس بیت کو آنے والوں کے لیے، طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے آمادہ کریں، تیار کریں اس کو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام مراحل کے بعد پھر حکم دیا کہ اپنا محبوب خدا کی راہ میں قربان کریں، اور حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب چیزیں دیکھیں، کیا کیا مجھے پسند ہے، تو سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے پائی کہ میرے دل میں اس وقت سب سے زیادہ محبوب بڑا بیٹا ہے، اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عین اس لمحے جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی اور عمل کے لیے آمادہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا۔ اور اس راہ میں جو کچھ حضرت ابراہیم نے ان چند دنوں میں انجام دیا، وہ سب کچھ حج بنا دیا، یعنی وہ عمل اتنا پسند آیا اللہ کو حضرت ابراہیم کا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے، تمام بشریت کے لیے، تمام مومنین کے لیے اس کو واجب عمل قرار دیا۔ ابراہیمی ادا اس طرح سے اللہ کو پسند آئی، اور یہ سنت بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنے والے نسلوں کے لیے زندہ رکھا، بنی اسرائیل میں بھی اسے زندہ رکھا، اور بنی اسماعیل میں سے بھی اس کو زندہ رکھا، اور ہم الحمدللہ
اس امت کا حصہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں و نہ نصرانی ہیں، بلکہ ابراہیم کے حقیقی پیروکار امت ابراہیم یہ نبی ہیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے پیروکار ہیں۔ یہ حقیقت میں راہ حضرت ابراہیم پر کاربند ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی اور عمل اور اخلاص جیسا عرض کیا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف ایک نبی کا طرز عمل اللہ نے تمام نسلوں کے لیے جاری کر دیا، اور وہ حج ہے۔ حج جو کچھ آپ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے عمل کا تکرار ہے، سرمشق ہے ابراہیم، آپ اس کی مشق کرتے ہیں سرزمین مکہ پہ جا کر، سرزمین حرم میں جا کر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ، حج ابراہیمی کی اللہ توفیق دے۔ سعودی حج تو کر رہے ہیں لوگ، ابراہیمی حج کی اللہ توفیق دے آپ، کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم خلیل سے عمل کروایا اس طرح سے کریں۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے حکم دیا اور اللہ کی راہ میں قیام کیا تو کوئی چیز حضرت ابراہیم کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھی، آمادہ نہیں تھی۔ صفر سے، زیرو سے حضرت ابراہیم نے اللہ کے دین، اللہ کے نظام اور اللہ کے احکام کے لیے کوشش شروع کی۔ بعض ایسے انبیاء کرام آئے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے میدان بنا ہوا تھا، زمین ہموار تھی، لوگ آگاہ تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بنی اسرائیل پہلے سے دین ابراہیمی پر تھے یا دین یعقوب پر تھے یا دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات ان کو پتہ تھی، اور حضرت موسیٰ نے آ کر پہلی دفعہ انہیں آشنا نہیں کیا اللہ سے اور اللہ کے دین سے۔ پہلے سے آشنا تھے لیکن غلام بن چکے تھے، اسیر ہو چکے تھے، محکوم بن چکے تھے، فرعونیوں کے غلبے میں آ گئے تھے، اور حضرت موسیٰ نے آ کر انہیں دین تجدید کیا اور انہیں آمادہ کیا آزادی کے لیے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے بالکل صفر سے آغاز کیا، پہلے سے کوئی ایسی چیز حضرت ابراہیم کو وراثت میں نہیں ملی۔ جس ماحول میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو بت پرستوں کا ماحول تھا، گھر میں بھی بت پرستی، محلے میں بھی بت پرستی، رشتہ داروں میں بھی بت پرستی، حکومت بھی بت پرست، سارا بت پرستی کا ماحول تھا۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا کیا بت پرستوں کے ماحول میں، اور وہاں پہلے سے نہ لوگوں کو کوئی آشنائی تھی اللہ کے دین سے، نہ کوئی تاریخ تھی ان کی، نہ کوئی پہلے سے اہتمام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ پر بھروسہ توکل کر کے حضرت ابراہیم نے آغاز کیا۔ آغاز بھی جوانی سے کیا اور اپنا اظہار وجود بت توڑنے سے کیا، بت کدہ ویران کرنے سے کیا۔ جہاں سے ہوتا ہے نا کہ آدمی شروع کہاں سے کرتا ہے، آغاز کہاں سے کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے قیام کا آغاز، انقلاب کا آغاز یہ کیا کہ جس دن ان کی عید تھی بت پرستوں کی، اسی دن بت کدہ خالی تھا، اور جا کر بت توڑ کے حضرت ابراہیم نے اعلان کیا مکتب توحید کا، اور اپنا اظہار وجود کیا وہاں پر، اور وہاں سے داستان شروع ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم اعتراف کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالتے ہیں، پھر آگ گلزار بنتی ہے۔ یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے سلسلہ، اور آخری مرحلے تک جا کر حضرت ابراہیم اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، جو آزمائشیں انہوں نے پوری کی،
اور اس وقت ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا، انی جاعلک للناس اماما۔ اب امام اتنی سختیوں کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد، اتنی مشکلات و مشقتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے امام ہیں، اور امام نے اپنا کام شروع کیا۔ پھر آگے امام بننے تک جتنی سختیاں آزمائشیں تھیں، امام بننے کے بعد جو آزمائشیں اور سختیاں تھیں اور جو فرائض تھے حضرت ابراہیم خلیل نے انجام دیے، ان میں سے حضرت ابراہیم خلیل جب اللہ کے حکم سے اپنی بیوی بچہ لے کر، یہ بچہ حضرت ابراہیم کا جو پیدا ہوا 82 سال کی عمر میں اللہ نے یہ بچہ دیا اسماعیل علیہ السلام، کہ اس وقت عموماً بچے پیدا کرنے کی عمر نہیں ہوتی، اور حضرت ابراہیم خود بھی حیران تھے کہ یہ اس عمر میں کیسے بچہ ہوگا، لیکن اللہ نے بشارت دی اور حسرتوں کا فرزند پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ یہی حسرتوں کا بچہ لے کر حضرت ابراہیم مکہ آئے، اور وہ داستان آپ نے سنی ہوئی بھی ہے، اور اگر حج پہ گئے ہوئے ہیں تو دیکھا ہوا بھی ہے وہ منظر سارا۔ اور یہ بچہ جوان ہوتا ہے، اس بچے کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دونوں باپ بیٹا مل کر کعبہ بنائیں، اور اس کعبہ کے اندر آپ آمادہ کریں، لوگوں کے لیے اس کعبہ کو تطہیر کریں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی چاندے۔ ایک یہ دعا تھی کہ خدایا ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اجعلنا مسلمین لکا، میں اور میرے بیٹے کو مسلم بنا، تسلیم ہونے والوں، تیرے سامنے تسلیم ہونے والوں میں سے بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، اور میری ذریت میں سے بھی امت مسلمہ بنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک تعلیم دے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم پر توبہ فرما، تو تواب رحیم ہے۔ یہ 4 دعائیں، اور اس کی اگلی آیت میں اس کے بعد پھر آگے مزید دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہاں سے آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام ادائیں ابراہیم کی انہیں حج قرار دیا۔ ان میں سے ایک ہے مناسک حج۔ آپ میں سے جو حج پہ مشرف ہوئے ہیں انہوں نے یہ اصطلاح آشنا ہے، کتاب خریدی ہوگی، مجتہدین کی لکھی ہوتی ہے توضیح المسائل میں۔ باقی تمام عبادتوں کے احکام توضیح المسائل میں ہوتے ہیں، حج کے احکام مناسک حج میں ہوتے ہیں، توضیح المسائل میں نہیں ہوتے۔ الگ سے کتاب لکھی جاتی ہے مناسک حج کی، اور حجاج جیب میں رکھتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، تمام تفصیلات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ مناسک ترجمہ علماء کرتے ہیں احکام حج، یعنی حج کے جتنی بھی فقہی احکام ہیں ان سب کو مناسک کہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ارنا مناسکنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے مناسک دکھا، یہ نہیں کہا کہ بتا، دکھا ہمیں ہمارے مناسک دکھا۔ مناسک عربی زبان میں ان اقدامات کو اور اعمال کو کہا جاتا ہے جو کسی بڑے مقصد اور کام کے لیے ابتدائی طور پر جو کام کیے جاتے ہیں، جس سے آمادگی یا تیاری جس کو کہتے ہیں، تیاری کے جو احکام ہیں یا اقدامات ہیں، عربی زبان میں ان کو مناسک کہتے ہیں۔ تنسیق الارض، فصل اگانے کے لیے زمین کو تیار کرنا۔ پہلے زمین کسان دہقان مزارع تیار کرتے ہیں، زمین ہل چلاتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، اسے اور گوڈی کرتے ہیں، اس میں سے ڈیلے پتھر اٹھاتے ہیں، زمین کو تیار کرتے ہیں، پھر فصل کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر زمین تیار نہ کی جائے، غیر آمادہ زمین کو جا کر کاشت کر دیا جائے، کچھ بھی نہیں اگتا اس کے اندر، تیار زمین میں فصل اگتی ہے۔ تو زمین تیار کرنے کے مراحل کو تنسیق الارض کہتے ہیں، زمین تیار کرنا۔
میدان ہموار کرنا، زمین تیار کرنا، یا کپڑا پہننے کے لیے اس کو تیار کرنا، دھونا، جیسے آپ پہلے کرتے ہیں، پہلے کپڑا سلاتے ہیں، کپڑا دھوتے ہیں، کپڑے کو استری کرتے ہیں تاکہ عید کے دن اس کو پہن سکیں۔ یہ پہلے کپڑے کی دھلائی، کپڑے کی سلائی، کپڑے کی استری، یہ سب تنسیق و صوب ہے، یہ یعنی کپڑا تیار کر کیا جا رہا ہے پہننے کے لیے یا جس کام کے لیے بھی کرے۔ قرآن کریم میں مناسک ان ابتدائی کاموں کو کہا جاتا ہے جو کسی بڑے کام کے لیے پہلے کیے جاتے ہیں۔ جو کام بڑا ایک انجام پانا ہے، اس سے پہلے جو کام ضروری ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، وہ کام اگر نہ کیے جائیں تو وہ بڑا ہدف حاصل نہیں ہو سکتا، ان کو مناسک کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے ذمے اصل کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام الہی کے لیے حضرت ابراہیم کو چنا کہ اللہ کا نظام، طاغوتوں کے بجائے، نمرود کے بجائے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ کا نظام اللہ نے بتایا کہ ایک تو اس کا بڑا رکن ہے امامت، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا۔ یہ لوگوں کو نہیں چھوڑ دیا کہ لوگ چن لیں اپنا امام، ووٹ کریں، انتخابات میں حصہ لیں، پھر اپنا امام چن لیں۔ امام چننا لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا، اللہ نے خود بنایا۔ اب ایک امام سے نظام الہی قائم نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن ہوتا ہے امت، امام اور امت جب ملتے ہیں آپس میں تو اللہ کا نظام زمین پر قائم ہوتا ہے۔ اگر امت ہو، امام نہ ہو تو بھی اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ فرعون آ جاتا ہے، نمرود آ جاتا ہے، طاغوت آ جاتا ہے، کوئی بھی ستمگر آ جاتا ہے، مودی آ جاتا ہے، ٹرمپ آ جاتا ہے، کوئی بھی شہنشاہ، بادشاہ آ جاتا ہے۔ اگر امت ہو اور امام نہ ہو، امام کی سیٹ پر طاغوت آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر امام ہو، امت نہ ہو تو بھی امام تنہا امام سے نظام الہی قائم نہیں ہو سکتا، اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ امام کے ہوتے ہوئے بھی طاغوت ہی کا نظام قائم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اصل کام یہ سونپا کہ آپ نے اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے۔ اللہ کے نظام کے لیے جو ڈھانچہ اللہ نے بنایا ہے، امام اور امت۔ امام اللہ نے بنا دیا، انی جاعلک للناس اماما، اور امت کہا کہ امام نے بنانی ہے۔ ان لوگوں کو جگانا ہے، آگاہ کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، اور ان کے ذریعے آپ نے امت بنانی ہے۔ امت سازی کے لیے سب سے پہلے مرکز بنوایا، کعبہ بنوایا، پھر لوگوں کو بلایا کہ اس اللہ کے گھر میں آؤ، یہ مثابۃ للناس ہے اور یہاں پر امت بنانی ہے۔ اور یہ جو اصل ماموریت تھی حضرت ابراہیم کی، اللہ کا نظام زمین پہ قائم کرنا، امامت و امت، اس کے لیے جو ابتدائی کام تھے، ابتدائی کام جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو زمین تیار کرنی ہے، میدان ہموار کرنا ہے، ماحول بنانا ہے الہی نظام کے لیے، اس کو مناسک کہتے ہیں۔ امت سازی کے ابتدائی کام، نظام الہی کے ابتدائی کام، یہ مناسک کہلاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ امام تو مجھے بنا دیا، آپ کے حکم سے گھر بھی میں نے بنا دیا، اب رہ جاتی ہے ایک چیز اور وہ ہے مناسک۔ اب یہ فرمائیے کہ کیا کروں میں تاکہ جو آپ چاہتے ہیں امت اور امامت کا نظام قائم کرنا اللہ کا، وہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے ابتدائی کام، بنیادی کام کون سے ہیں؟ آرنا مناسکنا، اے پروردگار ہمیں ہمارے مناسک، ہمارے فرائض، ابتدائی مرحلے کے فرائض، میدان ہموار کرنے کے لیے فرائض، زمینہ سازی کے فرائض، یہ ہمیں بتا دیں، دکھا دیں، بلکہ دکھا دیں تاکہ ہم انہیں بجا لائیں۔ اور جب یہ مناسک وہ انجام پا جائیں گے، ان مناسک پر نظام قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ مناسک انجام نہیں دیتے، مثلا جو کسان زمین تیار نہیں کرتے، وہ فصل بھی نہیں اگا سکتے۔ ان کو منڈی سے آٹا خریدنا پڑتا ہے، ان کو مل سے جا کے آٹا خریدنا پڑتا ہے، اپنی زمین سے وہ فصل نہیں کاٹیں گے۔ زمین تیار کریں گے تو فصل ہوگے گی تمہاری۔ یہی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے،
جو حضرت ابراہیم کے لیے تھا وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ ابراہیم امام للناس ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ تو ناس اور بشریت کے لیے جو بھی اللہ نے منظور کیا، مراد لیا، وہ سارا حضرت ابراہیم کے ذریعے ابتدا کروائی اس کی۔ اور آج ہم اسی راہ پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے راستے پر، اور حضرت ابراہیم کا راستہ سیکھنے کے لیے ہمیں مکہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کو شدرہ میں حضرت ابراہیم کا راستہ نہیں پتہ چلے گا، آپ کو مکہ آنا پڑے گا۔ لاہور میں آپ کو ابراہیمی راستہ معلوم نہیں ہوگا، آپ کو ابراہیم کا راستہ سیکھنے کے لیے مکہ آنا پڑے گا۔ ہر چند مکہ کا ماحول بھی بدل دیا گیا ہے، جیسا حضرت ابراہیم کے دور میں تھا وہ نہیں رہا۔ علامہ اقبال کو بھی یہ شکوہ تھا کہ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں خوش نہیں ہوں۔ اللہ کا فرمانا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے فرشتوں کے نام پر، کہ اللہ خوش نہیں ہے، اللہ کو یہ مرمر سنگ مرمر والا حرم پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ وہ حرم، پتھریلا حرم، مٹی کا حرم، وہ حرم اور بنا دو۔ چونکہ ابراہیمی کام اس میں ہوتا ہے، مٹی کے حرم میں، مرمر کے حرم میں ابراہیمی کام نہیں ہو سکتا۔ اے سی جہاں لگا ہوا ہو، وہاں مرمر کا نظام ہو، وہاں پر ابراہیمی کام نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمی کام اس سنگلاخ زمین پر ہوتا ہے، مٹی کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ اور یہاں کیوں آؤ؟ اس لیے کہ آپ اگر رہتے ہو لاہور میں شدرہ میں، تو آپ کو شدرہ میں بھی ابراہیمی رنگ میں زندگی گزارنی ہے۔ تو پہلے ابراہیمی چال آ کے پکڑ لو، یہاں پر سیکھ لو، ابراہیمی انداز اپنا لو، پھر واپس اپنے گھر میں، اپنے شہر میں جا کر یہی کام کرنا۔ اور ہم جب مکہ جاتے ہیں تو ابھی ہم نے حضرت ابراہیم سے جو سیکھا ہے، وہ جو وہاں جاتے ہیں وہ تو سارے اعمال انجام دیتے ہیں حجاج، لیکن جو وہاں نہیں جاتے، یہیں رہ جاتے ہیں شاہدرہ لاہور میں، وہ قربانی، حضرت ابراہیم کی سنت قربانی کرتے ہیں، یا بکرے خریدتے ہیں، دمبے خریدتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، پھر انہیں ذبح کرتے ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں اور خود بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور پہلے عید جب قریب آ جائے تو بکرا منڈی سج جاتی ہے، یعنی جو سنت ابراہیمی میں سے پہلے بکرا منڈی لگانا ہے، یہ ہم نے جو سنت ابراہیمی یہاں مقامی بنائی ہے کہ بکرا منڈی سے کام شروع ہوتا ہے ہمارا، کہ جتنے مویشی لوگوں نے پالے ہوئے ہیں سارے اپنے بکرے، اونٹ، بیل لے کے آ جاتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں، جا کے اپنی پسند کے بکرے خرید کے لے آتے ہیں۔ عید سے پہلے کے 2-3 ہفتے بکرا منڈی میں لگ جاتے ہیں، پھر عید کا دن بکرے ذبح کرنے میں لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عید کے دن جب گوشت آ جاتا ہے، فریجیں بھر جاتی ہیں، تو اب اس گوشت کو پکانے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، کتنی طرح سے یہ گوشت پک سکتا ہے، اس کا سیخ کباب بنتا ہے، اس کا باربیکیو بنتا ہے، اور اس کا فلاں بنتا ہے، پھر یہ سارا انتظام کرتے ہیں گھر کے اندر دوسری جگہ پر، اور اس کا فلاں طرز کا گوشت کیسے بنانا ہے، اس طرح کا کورس۔ یہ سنت ابراہیمی ہم 2-3 ہفتے 4 ہفتے، پھر آخر کار سنت ابراہیمی کے تحت بیمار ہو کے آخر میں اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہے، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، باقی چربی زیادہ ہو گئی ہے، ہارٹ اٹیک کے قریب ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ اور بکرا ایک صدقے کا مان لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے۔ یہ ہماری لوکل سنت ابراہیمی ہم نے جو بنا لی ہے، لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم ہمیں بلایا گیا ہے مکہ کہ ادھر آ کر ابراہیمی طرز سیکھو، ابراہیمی انداز زندگی کا سیکھو، کیسے ہوتا ہے، مفصل ہے، وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ کو اگر دلچسپی ہو، سیکھنا چاہتے ہو، حج پہ جائیں یا نہ جائیں، دونوں صورتوں میں ہمیں حضرت ابراہیم کے طرز زندگی تو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ ابراہیم حاجیوں کے امام نہیں ہیں، ناس کے امام ہیں، بشریت کے۔ جو حج پہ جاتے ہیں ان کے بھی امام ہیں، جو نہیں جا سکتے ان کے بھی امام ہیں۔ تو امام کی اقتداء میں زندگی گزارنا ہمیں معلوم ہو۔ وہ ابو الائمہ ہیں حضرت ابراہیم،
اور آئمہ بھی حضرت ابراہیم کی راہ پر ہیں، انبیاء بھی حضرت ابراہیم کی راہ پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا یہ طلب کی کہ آرنا مناسکنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے مناسک، یعنی وہ ڈیوٹیاں، وہ ذمہ داریاں، وہ کام جو ہم نے ابھی کرنے ہیں، جس کے اوپر تیرا نظام قائم ہونا ہے، وہ بنیادی کام، وہ اساسی کام، وہ ابتدائی کام، وہ شروع کے کام، وہ آغاز کے کام جن پر سارے نظام کی تعمیر ہونی ہے، وہ ہمیں بتا، ہمیں دکھا، مناسک دکھا۔ مناسک سیکھنا حاجی کا کام ہے، یا حضرت ابراہیم کے پیروکار کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناسک مانگے کہ ہمیں مناسک بتاؤ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میٹنگ بلا کے، پہلے اللہ نے میٹنگ بلائی ہو، اس میں جبریل بٹھائے ہوں، اس میں حضرت ابراہیم بٹھائے ہوں اور سرکردہ قسم کے لوگ، برگزیدہ لوگ بٹھائے ہوں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہو کہ یہ تمہارا فریضہ، یہ تمہارا فریضہ، یہ تمہارا فریضہ، بلکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ بات حضرت ابراہیم کی سمجھ میں آ گئی، یہ جو گھر بنایا جا رہا ہے یہ رہائش کے لیے نہیں ہے، چونکہ جس طرح مجھے ناس کا امام بنایا گیا ہے، یہ گھر بھی چھوٹا سا، یہ پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر پوری انسانیت کے لیے ہے، مثابۃ للناس، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ میں جو پہلا گھر بنایا ہے تو اس کا سائز ہی اتنا ہے کہ اس میں تو 2 بندے بھی رہائش نہیں اختیار کر سکتے، لیکن ساری انسانیت کو اس گھر میں بلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے رہائش کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی اور ہدف کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی سمجھ گئے کہ مجھ سے کیا کام لیا جا رہا ہے۔ جب بیت بنایا ہے، جب مجھے امام بنایا ہے، اور جب لوگوں کو اس گھر بلانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہدف ہے، مقصد کوئی اور ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ اور ضروری فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں پہلے انجام دی جائیں تاکہ وہ اصل مقصد اللہ کا پورا ہو جائے۔ ان کو مناسک کہتے ہیں، اور یہ مناسک اللہ نے نہیں بتائے، ابراہیم نے مانگے ہیں کہ مجھے میری ذمہ داریاں بتا دیں، دکھا دیں، بلکہ بتا دیں نہیں بلکہ دکھا دیں، یہ میری ذمہ داری مجھے دکھا دیں تاکہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر لوں۔ چونکہ یہ تو یقین تھا کہ میں اپنی ذمہ داری کروں تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دینا ہے، لیکن مجھے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے مناسک بتائے، یعنی نظام الہی کے قیام کے لیے جو ابتدائی ذمہ داریاں، بنیادی کام تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیے اور انہوں نے انجام دے دیے۔ اور حضرت ابراہیم خود منتظر بھی تھے کہ بشریت تو نظر نہیں آتی، اور اگر کسی ایسے راستے میں، روٹ پہ کعبہ بنا ہوتا جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، تو پھر تو توقع تھی کہ آتے جاتے ہوئے کعبہ میں آ جائیں گے، بیت میں آ جائیں گے۔ یہ تو بالکل روٹ سے ہٹ کر ایک جگہ ہے، اور ہے بھی پتھریلی، راستہ بھی نہیں ہے، یہاں پانی بھی نہیں ہے، یہاں چشمے بھی نہیں ہیں، نہریں بھی نہیں ہیں، سبزہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے لوگوں کو بلانا تھا وہ اسی جگہ پورا ہو سکتا ہے، پتھروں کے حرم میں ہی پورا ہو سکتا ہے، سرسبز زمین پر پورا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اتنا بڑا پنجاب، لہلہاتا پنجاب اور چہکتا پنجاب ہے، اور سندھ ہے، اور باقی دنیا ہے، تو وہاں بھی کعبہ بنایا جا سکتا تھا۔ راوی کے کنارے یہاں پر کعبہ ہوتا، اور آپ سارے یہاں مجاور ہوتے کعبے کے، ریل پیل ہوتی، لوگ آتے، آل سعود کی جگہ آپ میزبان ہوتے حجاج کے۔ لیکن راوی کے کنارے وہ کام نہیں ہو سکتا، پانی کے کنارے وہ کام نہیں ہو سکتا جو سنگلاخ پتھروں میں ہو سکتا ہے، جہاں پر کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہو، کوئی مادی کشش نہ ہو، کوئی جاذبہ نہ ہو وہاں پر لا کر رکھ کر انسان کو الہی نظام کے لیے تربیت کیا جا سکتا ہے۔ یہی جو سنت ہے، چونکہ حج میں جا کر ہمیں وہیں تو نہیں رہنا، حج میں جاتا ہے آدمی، ورکشاپ ہے، حج ایک ورکشاپ ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے، ابھی چھپ گئی ہے، حج کارگاہ
ابراہیمی. ابھی ہم 40-50 سال تک اس کی تشہیر کریں گے، پھر ممکن ہے کوئی مومن پیدا ہو جائیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، چونکہ پاکستان ہے اور میڈیا کا دور ہے. اس میں ابھی تو جامعہ کے اندر بھی کسی نے نہیں پڑھی یہ کتاب، جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں بھی کسی نے نہیں لی، مطالعہ نہیں کیا، پڑھی نہیں ہے کسی نے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 40-50 سال لگیں گے. البتہ معلوم نہیں عمر میری 40-50 سال ہے نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، لیکن عرصہ اتنا چاہیے. اس کتاب کا عنوان ہی یہی ہے، حج کارگاہ ابراہیمی. یعنی حج کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیمی ورکشاپ ہے، یہ چند روزہ ورکشاپ ہے. 9 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ سے 12 تک 4 دن بنتے ہیں. یہ 4-5 روزہ ورکشاپ ہے، زیادہ بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے. یہ ورکشاپ ہے، باری باری ہر سال منعقد ہوتی ہے. ہر سال لوگ آئیں اس ورکشاپ اٹینڈ کر کے پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں، وہاں نہیں رہنا. جیسے حج پہ تاکید ہے کہ آؤ، جب حج کر لو تو تاکید ہے کہ فوراً نکل جاؤ، یہاں سے قیام نہ کرو، زیادہ نہ رکو. روایت میں ہے کہ حج کر کے فوراً حاجی کو مکہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر حج کر کے حاجی مکہ میں رکا رہا اس کا دل شقی ہو جائے گا، شقاوت دل میں آ جائے گی. اور عموماً جو پلٹتے ہیں بعض لوگ حج کر کے تو ان کی شقاوت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جو رک جاتے ہیں وہاں پر. ظاہر حج تو ختم ہو گیا نا، جب حج ختم ہو گیا ہے تو پھر کس میں وقت گزاریں گے؟ کچھ تو مصروفیت ہوگی نا ان کی، مارکیٹوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. وہ حج کا اثر ہی سارا ختم ہو جاتا ہے. حج جس دن ختم ہوتا ہے دوسرے دن واپس شاہدرہ پہنچاؤ آپ، تاکہ جو وہاں سے حاصل کیا ہے، جو ورکشاپ خود اٹینڈ کی ہے، وہ ورکشاپ آ کے اپنے علاقے میں قائم کرو. اب آپ کوچ بن جاؤ، آپ انسٹرکٹر بن جاؤ، اور اب لوگ آپ کے آ کے ورکشاپ میں آپ کے شرکت کریں اور آپ انہیں نظام الہی، نظام امامت و امت انہیں سمجھاؤ. آپ مناسک خود مانگنے ہوتے ہیں. آرنا مناسکنا، اے ہمارے پالنے والے ہمیں ہمارے مناسک ذمہ داریاں دکھا. عموماً یہاں لوگ مومنین آمادہ ہوتے ہیں ہر خدمت کے لیے، ہر کام کے لیے، جذبہ بہت ہے، اور ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں کہ بتائیے ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یعنی اپنے مناسک طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری مناسک ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں. اب جن سے عموماً پوچھ رہے ہوتے ہیں انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے مناسک ہیں. وہ کہتے ہیں بس دعا کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو گھر میں بیٹھ کر. کوئی ذکر بتا دیتے ہیں کہ دن میں اتنی مرتبہ یہ ذکر کر لیا کرو. یہ ذکر و فکر یہ تو مناسک نہیں ہے. مناسک سختیاں ہیں، مشقتیں ہیں، زمینی فعالیت ہے، اور ان کاموں کو مناسک کہتے ہیں جن کے نتیجے میں نظام قائم ہو، اللہ کا نظام برپا ہو، ان کو مناسک کہتے ہیں. وقت ضائع کرنا مناسک نہیں ہے، گپ شپ کرنا مناسک نہیں ہے، وقت ضائع کرنا مناسک نہیں ہے، تفریح کرنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، کھانا پینا، لنگر پکانا، کھانا کھلانا، یہ مناسک نہیں ہے. مناسک وہ ابتدائی کام ہیں. جیسے کوئی آپ کہتے ہو کہ مثلا ہم نے گنا کاشت کرنا ہے تو زمین تیار کرو، تو بندہ بیٹھے روزانہ بیٹھ کے تسبیح لے کے گنے کی فصل میں اور اتنے ہزار ذکر پڑھ دے، تو اس سے تو زمین تیار نہیں ہوتی. ذکر تو ہو گیا، ثواب ہو گیا، لیکن زمین گنا کاشت نہیں ہوگا. ہر فصل کے لیے الگ تیاری کرنی ہوتی. آلو کاشت کرنا ہے تو زمین کو الگ طریقے سے تیار کرنا ہوگا، گندم کاشت کرنی ہے زمین کو الگ طریقے سے تیار کرنا ہوگا، چاول کاشت کرنا ہے تو زمین کو الگ طریقے سے تیار کرنا ہوگا. تو ہر فصل کی تیاری الگ ہے. اسی طرح انسانیت کے اندر اللہ کے نظام کی تیاری الگ ہے. اگر شیطانی نظام قائم کرنا ہے، طاغوتی نظام قائم کرنا ہے، فاسد نظام قائم کرنا ہے، فساد کا نظام قائم کرنا ہے، اس کی تیاری الگ ہے. اس کی تیاری کیا ہے کہ آپ الیکشن کرا دو، آپ ایک ڈیٹ معین کر دو، فلاں ڈیٹ، لوگ اپنے نام لے کے شہر کے سارے بدماش کینڈیڈیٹ بن جائیں. جی ہم
اس قوم کی رہنمائی کے لیے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں ہمیں چنو، چن بھی لیتے ہیں جذبات میں آ کے مومنین اپنے شہر کا طاقتور آدمی چن لیتے ہیں، جس کا ڈنڈا زیادہ ہو، مونچھ بڑی ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جو خرچہ زیادہ کرتا ہو، اس کو چن لیتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور پھر لوگوں کے مسائل ایسے حل کرتا ہے. نہ پٹرول ملتا ہے ان کو، نہ آٹا ملتا ہے ان کو، نہ نمک ملتا ہے. کسی ایک زمانے میں الیکشن کے موقع پہ آٹا غائب ہو گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. تو انہوں نے کہا جی الیکشن ہو تاکہ آٹا سستا ہو جائے، آٹا ملے. یاد ہوگا نا جب آٹا چوری ہوتا تھا، لوگ بوریاں آٹے پہ لڑائی ہوتی تھی. ادھر جوہر ٹاؤن میں آٹے کا ٹرک آیا تو لوگوں نے لڑائی، کتنے لوگ مار دیے ادھر، یاد ہوگا آپ کو، ہوا تھا. تو اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلے الیکشن کا نتیجہ یہ کہ آٹا نہیں ملتا. اب جو الیکشن ہوگا اس کا نتیجہ یہ کہ آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک بھی نہیں ملے گا آپ کو. خوب، اگر آپ چاہتے ہو ملک کے اندر فساد کرنا، ملک کے اندر دنگا مشتی کرنا، ملک کے اندر ناامنی قائم کرنا، ملک کے اندر لوٹ مار قائم کرنا، تو اس کے اور مناسک ہیں، اس کی تیاری الگ تیاری ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا نظام قائم ہو، امامت کا نظام قائم ہو، توحیدی نظام قائم ہو، اہل البیت کا نظام قائم ہو، رسول اللہ کا نظام قائم ہو، تو اس کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جس کے اوپر امامت کی بنیادیں کھڑی کی جا سکتی ہیں. وہ کام آپ کو کرنا ہوگا. اس کام کے لیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. حضرت ابراہیم نے امت سازی شروع کی، امت کی تشکیل شروع کی. اب ظاہر ہے ہمارا امتحان زیادہ سخت ہو گیا. کیوں؟ کہ ان لوگوں کو بھائی کہ اتنی مشکلات نہیں تھی، لیکن امت بنانے کے لیے، نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم جیسے نبی کو مبعوث کیا. پھر اس کے بعد تسلسل سے انبیاء، پھر اس کے بعد ائمہ کرام آئے. لیکن جب ہماری باری آئی تو اب نبی بھی کوئی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے. ہیں تو موجود ہیں، زندہ ہیں، حی و حاضر ہیں، لیکن آپ کی دسترس میں نہیں ہے. اور آپ کو کرنا وہی کام ہے، امامت کا نظام قائم کرنا ہے، توحیدی نظام قائم کرنا ہے. لیکن آپ کے پاس نہ نبی ہیں، نہ حضرت ابراہیم جیسے نبی، نہ حضرت موسیٰ جیسے نبی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی، نہ علی جیسے امام آپ کے اندر موجود ہیں، نہ امام حسین جیسی ہستی موجود ہے. امام عصر بہت عالی شان شخصیت ہیں، لیکن ہماری پہنچ نہیں ہے ان تک، ہماری رسائی نہیں ہے. زمانہ غیبت ہے. اس زمانہ غیبت میں کرنا کیا ہے؟ وہی ابراہیمی کام کرنا ہے. ابراہیم نہیں ہے لیکن کام ابراہیمی کرنا ہے. نبی نہیں ہے لیکن کام نبیوں والا کرنا ہے. امام نہیں ہے لیکن کام اماموں والا کرنا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے، یہ سخت ہے. اب آپ کو اس وقت کیا چاہیے؟ مناسک. جو دعا اللہ سے مانگنی ہے، ربنا آرنا مناسکنا. اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں، ہماری ڈیوٹیاں، ہمارے جو بھی ذمہ چیز ہے وہ ہمیں بتا دے، ہمیں دکھا دے وہ کیا ہے. اور اس کے اوپر ایک مزید جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک خاص لطف جو کسی زمانے کی نسل پہ نہیں اللہ نے نازل کیا، صرف آپ کے لیے. جہاں تک ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ ہے، آگاہی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی آگاہی چونکہ ذاکرین نظام کے منبع سے ہوتی ہے، آپ کی زیادہ ہوگی مجھ سے، چونکہ ہم تو کتابوں سے دیکھ کر جو ہوتا ہے پڑھ دیتے ہیں، لیکن جن کے کتابوں سے آگے بھی منابع ہیں وہ زیادہ معرفت دیتے ہیں عموماً. تو اس کتابی علم کے مطابق تو جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہیں عطا کی اور جس کے نتیجے میں تمہیں ہم نے عالمین پر، تمام جہانوں پر برتری دی. اس نعمت کو یاد کرو جس کے ذریعے سے تمہیں عالمین پر برتری دی. وہ کیا نعمت تھی اللہ نے ان کو دی؟ وہ نعمت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی رہبری کی نعمت تھی، حضرت داؤد جیسے نبی کی نعمت تھی، حضرت سلیمان جیسے نبی کی
نعمت دی، حضرت مسیح جیسے نبی کی نعمت دی، یہ انبیاء دیے، اور پھر آپ کو آسمانی کتابیں دی، تورات دی، پھر انجیل دی، پھر اس کے بعد ان نبیوں کو معجزات دیے. یہ ساری ہماری نعمتیں تھیں تمہارے اوپر، اور تمہیں وسائل کے لحاظ سے ہم نے عالمین پر برتری دے دی تاکہ تم اللہ کا نظام قائم کر کے اس نظام کے اندر زندگی گزارو. اب ہم مسلمان دیکھیں، ہمیں اللہ نے بنی اسرائیل پر تو اتنی نعمتیں نازل کی، ہمیں کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جس طرح آپ کی دعا ہے امام کے لیے، آپ ایک دعائے شکوہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی اشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، کرتے ہیں نا یہ دعا، وقلت عددنا وکثرت عدونا. یہ شکوہ ہے ہمارا، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت لے کر آئے، شکوہ لے کر آئے. شکوہ کیا ہے؟ نبی بھی نہیں ہے ہمارے اندر، ولی بھی غائب ہیں، دشمن بہت زیادہ ہیں اور ہم بہت تھوڑے سے ہیں، ہم بہت قلیل ہیں، عدد قلیل ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، اور دشمن طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. یہ شکوہ ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور صدیوں سے پیش کرتے آ رہے ہیں. خوب اس شکوہ کا اللہ نے سن لیا، آپ کا شکوہ تو سن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکوہ سن کر آپ کو وہ موقع دے دیا ہے، وہ فرصت دے دی ہے، وہ وسائل اسباب آپ کو مہیا کر دیے ہیں جو عالمین میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا. پورے عالمین میں، تاریخ میں، انبیاء کے زمانے میں بھی کسی قوم اور امت کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا جو آج آپ کو دیا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، لیکن آج کے مسلمان کو اور آج کے شیعہ کو اللہ نے جو کچھ نوازا ہے، جس نعمت سے وہ تاریخ میں کسی کو موقع میسر نہیں آیا. اور وہ دنیا بھر میں اس وقت آپ دیکھ لیں، اس وقت میں موجودہ ان 28 فروری کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 28 فروری 2026 سے آج 30 مئی 2026 ہے. کتنے دن گزرے؟ پورے 3 مہینے. باقی ملک میں تو 3 مہینے بنتے ہیں، شاہدرہ میں کتنے بنتے ہیں؟ 3 مہینے ہی بنتے ہیں. پورے 3 مہینے گزر گئے. 1 مارچ کو آپ کو رہبر کی شہادت کی خبر ملی، اور آج 30 مارچ ہے. 3 مہینے 90 دن پورے گزر گئے ہیں. ان 90 دنوں میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ عالمین میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا. وہ فرصت جو آپ کے ہاتھ آئی ہے، وہ نعمت جو آپ کے ہاتھ آئی ہے، جو موقع آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تاریخ میں کسی کے نصیب نہیں ہوا. صرف آپ ہیں وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ انبیاء کے زمانے میں دیکھیں، حضرت ابراہیم کا زمانہ دیکھیں. حضرت ابراہیم اللہ کی توحید کا پرچم اٹھاتے تھے، تو حضرت ابراہیم کے گھر والے ہی آزر گھر میں تھے، چچا تھے یا جو بھی رشتہ تھا. قرآن نے تو اب کہا ہے، لیکن آگے تفسیروں میں بہت کچھ ہے. شیعہ علماء کے مطابق کہ اب نہیں تھے، والد نہیں تھے، ان کے والد کا نام تعارف تھا، یہ چچا تھے ان کے جن کا نام آزر تھا. لیکن کفالت انہوں نے کی تھی، پالا پوسا انہوں نہیں تھا، یہ بت گھر میں. اور حضرت ابراہیم جب ہوش سنبھالا تو خود گھر میں دیکھا کہ یہ تو گھر کا بزرگ ہی بت پرست ہے، یہ گھر کا کفیل ہی گمراہ آدمی ہے، یہ شرک ہے. یہ گھر کے اندر ہی مشکل دیکھی، اور گھر میں بھی حامی کوئی نہیں، باہر بھی حامی کوئی نہیں، اور حکومت طاغوت کیا، تنہا قیام کیا، بت کدہ ویران کیا. اور حضرت ابراہیم بعد میں حضرت ابراہیم کے حامی ساتھی وہ بھی تقسیم ہو گئے. کچھ حضرت ابراہیم کے چند ایک لوگ حامی تھے، باقی مخالف تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مبعوث کیا، خود بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پہ متفق نہیں تھے. حضرت موسیٰ جن کو نجات دی وہی حضرت موسیٰ کو تانے دیتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں. پہلے بھی تھیں، لیکن آپ کے آنے سے آپ نے تو کہا تھا میں نجات دے رہا ہوں، یہ کیسی نجات ہے کہ آپ اور مشکلات ہماری بڑھا دی. روزانہ تانے دیتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، حضور نے کتنی کوشش کی، 23 سال
تبلیغ کی اور کتنی جماعت رسول اللہ کے ساتھ ہوئی. وہ جماعت جو آئی رسول اللہ کے ساتھ ملی اس میں سے بھی کچھ منافق نکل آئے, وہ بھی ساری قابل اعتماد نہیں تھی. کچھ قابل اعتماد تھے اور کچھ بیچ میں منافق نکل آئے جس مدینہ میں جنہوں نے بہت مشکلات رسول اللہ کے لیے کھڑی کی. اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں, مولا علی غدیر کا اعلان ہوا اور مولا علی اب اس انتظار میں تھے کہ غدیر کا اعلان ابھی تو سنا ہے, 2 مہینے پہلے انہوں نے سنا ہے, اور ابھی رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے تو ابھی آتے ہوں گے میری طرف. لیکن مولا علی دیکھتے رہے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, سوائے حسن اور حسین کے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں. پھر امام حسن علیہ السلام دیکھتے رہے, لشکر اکٹھا کیا, لشکر اکٹھا کر کے دوسرے دن دیکھا تو لشکر سارا غائب ہے اور لشکر خود امام پر حملہ وار ہو گیا. اور امام حسین علیہ السلام, آپ ساری تاریخ آپ کے سامنے, پھر ائمہ اثنا عشر کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ نظر ہی نہیں آئے, متفق نہیں تھے, حامی نہیں تھے, ساتھی نہیں تھے, اور ائمہ کو تنہا چھوڑا, اکیلا چھوڑا ائمہ کو. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موجودہ نسل کو جو توفیق عطا کی ہے رہبر معظم کی شہادت کے اور خون کی برکت سے, آج آپ کسی بھی آدمی کو جا کر بات کریں, پاکستان میں شاہدرہ میں ہی آپ امتحان کر لیں, اپنے محلے میں دیکھ لیں, کسی اہل سنت کو دیکھیں, کسی اہل حدیث کو, دیوبندی کو, بریلوی کو, صوفی کو, کسی ہندو کو, کسی عیسائی کو, کسی کو بھی جا کر پوچھو کہ بھائی اس وقت کیا سوچ رہے ہو تم, اس وقت کیا ہو رہا ہے, دنیا میں منظر کیا ہے, تو وہ ایک ہی بات کرے گا کہ اگر دنیا میں کوئی قوم ہے تو ایک ہی قوم ہے اور وہ ایرانی, اور دنیا میں اگر قیادت ہے, لیڈر ہے, تو وہ ایک ہی لیڈر ہے, وہ آیت اللہ خامنئی شہید خامنئی. یہ تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا, آپ پوری دنیا میں چلے جائیں. چند دن پہلے ہمارے کچھ دوست ایک مارکیٹ کے اندر گئے اور انہوں نے کہا وہاں اہل سنت کو ہم نے یہ 13 جون کے پروگرام کے بارے میں بتایا, اہل سنت تجار کو, تو وہ اکٹھے ہوئے انجمن میں, انہوں نے بلایا, تقریباً سارے ہی اہل سنت تھے, اور رہبر کی تصویر اٹھا کے انہوں نے بوسہ دیے, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, رو پڑے. انہوں نے کہا ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, اس ہستی نے وہ ہماری آنکھوں سے پٹیاں اتار دی, ہمیں سب کچھ حق واضح ہو گیا, اس وقت پتہ چل گیا ہے کہ حق پہ کون ہے, درست کون ہے, باطل کیا ہے, حق پہ قائم کون ہے, حق پہ ڈٹا ہوا کون ہے. اس وقت قرآن کے مطابق کون عمل کر رہا ہے, رسول اللہ کے مطابق کون عمل کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو کسی مبلغ نے جا کر انہیں نہیں بتایا, یہ دل اللہ کے اختیار میں ہے. اور یہ جو ذریت ابراہیم کی قربانی تھی, ایک قربانی کربلا میں تھی, ذریت ابراہیم کی قربانی تھی کربلا کے اندر, ذبح عظیم. اس وقت لوگوں کو, تمام دنیا کو آگاہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا کے وقت, کربلا سے پہلے بھی نہیں بیدار تھے, کربلا ہو رہا تھا جب تو بھی نہیں آگاہ تھے, اور کربلا کے بعد بھی آمادہ نہیں, تیار نہیں ہوئے. سب سے زیادہ مشکل دور امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا, سب سے مشکل دور امامت. امام زین العابدین علیہ السلام سب سے تنہا امام ہیں جنہیں سب نے چھوڑ دیا, چونکہ وہ کربلا کا جو منظر تھا وہ لوگوں کی نظروں میں تھا, اور 3 سال تک تو مطلقہ سناٹا تھا. کوفہ میں سناٹا, حجاز میں سناٹا, بصرہ میں, مصر میں, تمام اسلامی بلاد میں سناٹا تھا, خوف تھا, دہشت تھی. اور 3 سال کے بعد پھر تائبین پیدا ہوئے. یہ تائبین توبہ کی, توبہ کر کے امام کی طرف نہیں آئے. توبہ کیسی کی دیکھیں
کہ بے توفیق آدمی ہو جائے اگر تو توبہ میں بھی توفیق اس کو نہیں نصیب ہوتی. پہلے جب امام حسین علیہ السلام نے بلایا تو نہیں آئے. چلیں اس وقت غلطی ہو گئی, آپ نے غلطی مان لی, اب توبہ کر لی, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انہ التواب الرحیم, تواب رحیم توبہ قبول کرتا ہے. لیکن جب توبہ قبول کی تو بھی امام کے پاس آ کے نہیں کی توبہ, خود ہی قبیلے کا لیڈر آگے بڑھا اور سردار بنا اور تائبین کو لے کے مقابلے کے لیے نکل گیا. امام کو قریب تک نہیں آیا, امام سے پوچھا تک نہیں, امام کو بتایا تک نہیں. اگر امام کے پاس آتے تو شاید امام بہتر تدبیر کرتے اور ان کی توبہ سے اچھا نتیجہ نکلتا, لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا اور امام کو تنہا چھوڑ دیا. کوئی بھی نہیں آیا. کوفہ میں یہ لوگ مدینہ میں زیارت کے لیے جاتے تھے, رسول اللہ کے روضے کی زیارت کر کے واپس چلے جاتے تھے, امام زین العابدین کو ملنے نہیں جاتے تھے. اور صحیفہ میں امام کی دعا ہے کہ خدایا مجھے اس تنہائی سے کوئی ڈر نہیں لگتا, یہ تنہائی میرے لیے پریشان کن نہیں ہے, چونکہ میں جب لوگ نہیں ہیں, لوگوں نے چھوڑ دیا مجھے, تو مجھے یہ تنہائی وحشتناک نہیں لگتی چونکہ تو میرے ساتھ ہے. صحیفہ کی دعائیں آپ پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا امام کی تنہائی, امام کا درد ان دعاؤں کے اندر موجود ہے. لیکن آج عزیزان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ فضل و رحمت و نعمت نازل کی ہے کہ آج تمام مسلمان عوام, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, تمام مسلمان عوام وہ ایک سوچ پر آ گئے ہیں. انہیں حق واضح ہو گیا ہے, کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن اب بات اس سے آگے کی ہے کہ یہ ساری انسانیت جو آمادہ ہے, ذہنی طور پر, قلبی طور پر آمادہ ہے, ان لوگوں کو ایک نقطے پر لانے کی ضرورت ہے. ان سب سے ملا کے ایک امت واحدہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. وہ پراکندگی, انتشار, دوریاں جس کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات تھیں, ان ساری مشکلات کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. چونکہ ایک رہبر نے قربانی دے کے ذریت ابراہیم نے سارے دلوں کو نرم کر دیا, ہر دل کی سختی نرم کر دی. آپ کو بھی روزانہ ایسے لوگ ملتے ہوں گے, ہمارے روزانہ پالا پڑتا ہے ہمارا ایسے لوگوں سے. شخصیات آتی ہیں, مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری دنیا بدل گئی ہے. بس اس ایک شہادت نے ہماری دنیا بدل دی ہے. ہم کسی اور طرف جا رہے تھے اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس شہادت سے ہمارے راستے اب صاف, اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اب کوئی ابہام نہیں ہے, اب کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں رہی. اب بالکل ہم ایک خط صراط مستقیم پر آ گئے ہیں. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرصت ہے, اس کو فرصت کہا جاتا ہے. روایات کے اندر میں نے وہ کہا تھا کہ وہ کتاب حدیث کی مجھے نکال دیں, لانا میں صاحب بھول گیا. وہ روایات آپ کی خدمت میں پڑھنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمانا ہے کہ فرصتیں جب آپ کے میسر آتی ہیں, ان فرصتوں کو غنیمت سمجھو. اغتنم الفرص, فرصتوں کو غنیمت سمجھو, فرصتیں ضائع نہ کرو, مواقع ضائع نہ کرو. تو چونکہ فرصتیں آتی ہیں, اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ تمر مر السحاب, الفرصت تمر مر السحاب, فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. فرصت عربی اصطلاح ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی اور اردو اصطلاح ایک نہیں ہے. اردو میں ہم فرصت کہتے ہیں فراغت کو, بیکاری, کہ مثلا ہم کسی کو کوئی مجلس کے لیے دعوت دیتے ہو, کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے, یعنی فارغ نہیں ہوں میں. فراغت کو, بیکاری کو فرصت کہتے ہیں. یہ اردو کا معنی ہے, لیکن عربی میں فرصت کا یہ معنی نہیں ہے. فراغت و بیکاری کو فرصت عربی میں نہیں کہتے. فرصت عربی میں کہتے ہیں موقع, زمان, وہ موقع کہ جب تمام وسائل و اسباب کسی مقصد کے اکٹھے ہو جائیں, آپ کے اختیار میں آ جائیں, حالات آپ کے مطابق بن جائیں, وسائل آپ کے ہدف کے مطابق ہو جائیں,
اور زمانہ آپ کے ہدف کے ساتھ سازگار ہو جائے، رکاوٹیں آپ کے راستے سے ہٹ جائیں، وسائل سارے مہیا ہو جائیں، اس قسم کی صورتحال کو فرصت کہتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں، لاہوری زبان میں اپرچونٹی کہتے ہیں۔ زبان بدل گئی ہے نا آپ کی، کسی زبان میں تو پنجابی بولتے تھے لاہور والے، شاہدرہ والے، ابھی انگلش بولتے ہیں۔ تو انگلش میں فرصت کو یہی کہتے ہیں نا، کیا؟ اپرچونٹی کہتے ہیں۔ اپرچونٹی ہے اردو میں فرصت، اپرچونٹی کا معنی نہیں ہے فراغت ہے، بیکاری ہے، کہ کوئی مصروفیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فرصت تھی، فرصت کے لمحات، یعنی خالی لمحات، بیکاری کے لمحات جو آپ گزار رہے ہیں۔ مصروف مشغول ہے تو مشغولیت ہے، مشغولیت نہ ہو تو فرصت ہے۔ لیکن عربی میں فرصت کا مطلب ہوتا ہے اپرچونٹی۔ اپرچونٹی کا مطلب یعنی حالات، وسائل، اسباب، اوقات، شرائط، ہر چیز آپ کے مطابق ہو گئی ہے، آپ کے ہدف کے مطابق، آپ کی سہولت کے مطابق، آپ کی معاونت کے لیے ہر چیز مہیا ہو گئی ہے۔ اس کو عربی زبان میں فرصت کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب ہے، اور رب کا کام ہے کہ وہ وسائل، اسباب، مواقع ساری نسلوں کو، ساری امتوں کو، ساری انسانیت کو مختلف اوقات میں خدا دے۔ اگر ایک نسل کو فرصت دے دی، ایک کو نہیں دی، تو یہ اللہ کے عدل کے مطابق نہیں ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ سابقہ امتوں کو ہر طرح کی سہولت تھی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ امام ہیں، نہ وہ اب فرشتے اترتے ہیں، نہ وحی نازل ہوتی ہے، نہ کتاب آتی ہے۔ ان کے اوپر ہر چیز نازل ہوتی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، بس وحی نہیں نازل ہوتی، نبی کوئی نہیں ہے، ولی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ تو زیادتی ظاہر نظر آتی ہے۔ پھر ان کے لیے متواتر انبیاء آتے تھے بلا وقفہ، اور ہمارے ہاں انبیاء مطلقہ آ ہی نہیں سکتے، چونکہ آخری نبی آ گئے ہیں اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو پھر یہ ملت کیا کرے، یہ امت کیا کرے؟ یہ مفتیوں سے گزارا کرے، ان مولویوں پہ گزارا کرے جو فرقہ واریت دکھاتے ہیں، جو ان کا نفرت پھیلاتے ہیں؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ملتوں کو انبیاء دیے ہیں ان کو بھی فرصتیں دی ہیں، اور جن اقوام میں انبیاء نہیں مبعوث ہوئے، فرصتیں ان کو بھی دی ہیں۔ فرصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہیں۔ ہر قوم کو اپنے وقت پر فرصتیں میسر آتی ہیں، اور تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں کتنی فرصتیں ہمیں ملی ہیں پاکستان میں، کتنی فرصتیں تشیع کو ملی ہیں تاریخ میں، کتنی فرصتیں مسلمانوں کو ملی ہیں تاریخ میں، کتنی فرصتیں اور لوگوں کو ملی ہیں تاریخ کے اندر۔ اور فرصتوں سے مراد، اپرچونٹی سے مراد یعنی وہ حالات، مناسب ترین حالات، مناسب ترین وسائل، مناسب ترین اسباب، مناسب ترین فضا، ماحول، ہر چیز ایک مقصد کے حصول کے لیے، ہر چیز جب آپ کو مل جائے، اس کو فرصت کہتے ہیں۔ یہ فرصت آپ کے دروازے پہ آتی ہے، لیکن آ کے آپ کا انتظار نہیں کرتی۔ فرصتیں گزر جاتی ہیں، فرصتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور جو لوگ فرصتیں آئیں اور سوئے رہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی مجرمین کے زمرے میں درج کر دیتا ہے۔ وہ سادہ گناہگار نہیں ہوتے جو توبہ سے، جن کی توبہ معاف ہو جائے۔ در حقیقت یہ جو ہم کہتے ہیں نا قوموں کی تقدیریں بنتی ہیں، ان فرصتوں کے اندر بنتی ہیں، کہ جو فرصتوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، جو فرصتوں پہ اٹھ کے اقدام کرتے ہیں اور اپنے مناسک جانتے ہیں کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، فرصتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب قوم ہیں جنہیں اللہ اپنی نعمتیں، فضیلتیں دیتا ہے اور انہیں غلبہ دیتا ہے۔ لیکن جو فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں، وہ آپ اپنی معمول کی زندگی میں دیکھیں، کاروباری فرصتیں ہر آدمی کو پیش آتی ہیں۔ مثلا آپ کو کاروباری فرصت آئی تھی، آپ نے کاروبار چھوڑ کے ملازمت اختیار کر لی۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ ملازمت اور کاروبار دونوں ایک دن میسر آئے، ایک ہی ٹائم پہ، لیکن آپ نے چونکہ کاروبار میں مشقت ہے، زحمت ہے، دوڑ دھوپ ہے، تھکن ہے، اور آپ ہیں ذرا آرام پسند شخصیت ہیں، آپ کو کیا لگے اتنی ٹینشن لینے کی، لہٰذا آپ نے ملازمت اختیار کر لی۔ اب ملازمت میں تو ترقی نہیں ہوتی، ملازمت تو ملازمت ہی رہتی ہے۔ 60 سال بھی آپ ملازمت کریں تو آخر میں
मुलाजम ही है, रिटायर्ड भी जब हुए तो आखिर में मुलाजमत है। लेकिन कारोबार में तरक्की होती है, कारोबार बढ़ता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। मेहनत करें तो कारोबार, छोटा सा कारोबार जो रेडी से शुरू होता है वो आलमी मल्टीनेशनल कंपनियों में बदल जाता है। इसी तरह से सारे कारोबार उठे। ये फुर्सतें दोनों आपके पास आई थी, लेकिन आपने एक फुर्सत ले ली, दूसरी छोड़ दी। कारोबार छोड़ दिया, मुलाजमत इख्तियार कर ली। अब दूसरे ने, आपके साथी ने कारोबार इख्तियार किया, तो जिसने कारोबार इख्तियार किया आज वो कहाँ बैठा है, और जो टैलेंटेड दूसरा था वो मुलाजिम, वो आज कहाँ बैठा हुआ है। वो शायद उसी कारोबारी की कंपनी में मुलाजिम हो गया होगा उसके पास। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने किसी बॉस के पास काम करते थे, फिर इन्होंने कारोबार किया तो बॉस इनका मुलाजिम हो गया। मैं खुद एक दफ़ा गया बैरून मुल्क एक जगह, अपने एक मोमिन ही थे, वही बानी थे मजलिस के, तो उन्हीं के घर में मैं ठहरा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ शाह साहब हैं, मैं जब नया कहते हैं मैं इस मुल्क में आया तो उनका कारोबार था, तो मैं उनके यहाँ मुलाजिम उन्होंने मुझे रखा, एक आम सादा सा लेबर, वेट उठाने वाला। और मैंने इनके पास काम शुरू कर दिया, इन्होंने मोहब्बत की, मुझे अपने साथ रखा। उनका मैंने इन्हीं से कारोबार सीखा है, और आज वही कारोबार मैं कर रहा हूँ और शाह साहब मेरे मुलाजिम हैं। लेकिन मैंने उनको लेबर नहीं, मैनेजर रखा हुआ है अभी। यानी जो बॉस था किसी ज़माने में वो मैनेजर है, उस मुलाजिम हो गया, तनख्वाह लेता है उससे। वो इस तरह की मिसालें आपकी भी होंगी बहुत सारी। फुर्सतों से जो फ़ायदा उठा लेते हैं बर वक्त, फुर्सतों को जब मौके आते हैं उन मौके से फ़ायदा उठाते हैं, ये लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में तरक्की देता है, मादी तरक्की देता है, मानवी तरक्की देता है। लेकिन जो फुर्सतों के वक्त सो रहे हों, जो फुर्सतों के वक्त खेल रहे हों, जो फुर्सतों के वक्त लाभ व लाभ में मसरूफ़ हों, जो फुर्सतों के वक्त और किसी मशगले में मसरूफ़ हों, फुर्सतें उनका इंतज़ार नहीं करती। अलफुर्सतो तमुर्रो मर्र सहाब, फुर्सतें बादलों की तरह आती हैं और आकर गुजर जाती हैं, फिर पलट कर दोबारा नहीं आती, और महरूमियत हमेशा के लिए इंसान के नसीब में आ जाती है। एक रिवायत में है कि जो फुर्सतों को गनीमत नहीं समझते उन्हें दाइमी गम व अंदू और हसरत और पछतावा उनके नसीब होता है। जो फुर्सतों को गनीमत समझते हैं ये मोहतरम लोग होते हैं, इनके पास सारा कुछ अल्लाह का निज़ाम इनके इख्तियार में होता है। लेकिन जो फुर्सतें अपॉर्चुनिटी ज़ाया करते हैं इनके इख्तियार में फ़कत पछतावा रह जाता है, सिर्फ पछतावा है। याद करते हैं कि ये मुझे भी मिला था ये मौका, लेकिन मुझसे ज़ाया हो गया, मैं नहीं कर सका। अज़ीज़ान, तारीख़ी फ़ुर्सत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की है, आलम इस्लाम को अता की है, और ख़ुसूसन तशय्यो को अता की है। मैं हमेशा शिया को ये बताने की कोशिश की है कि शिया फ़िरका नहीं है, शिया फ़िरका नहीं है। ये कुछ हमारे शिया कहीं कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से या कुछ और तबके की तरफ से फ़िरका बन गया है, और कुछ दूसरे मुखालिफिन ने ज़ोर ज़बरदस्ती हमें फ़िरका बना दिया है। हम फ़िरका नहीं थे, फ़िरका की जंग में भी हमारा कोई अमल दखल नहीं था। शिया दरअसल उम्मत इस्लामिया का हरावल दस्ता, अलमदार दस्ता था, ये परचमदार थे। इन्होंने उम्मत की रहनुमाई का परचम हाथ में उठा के आगे जाना था, और आज पता चल गया, शिया ने ये किरदार अपना साबित कर दिया है कि हम फ़िरका नहीं हैं, हम उम्मत इस्लामिया की इज़्ज़त व वक़ार का अलमदार दस्ता है, परचमदार दस्ता है, हम अलमबरदार हैं। हमने वो उम्मत जो हमारे परचम के नीचे है उसके साथ लड़ना नहीं है, बल्कि उस उम्मत को एक परचम के नीचे इकट्ठा करके अल्लाह के निज़ाम की तरफ हरकत करनी है, जाना है। और आज आपने देखा कि ये साबित हो गया, ये रहबर शहीद इमाम शहीद ने ये साबित कर दिया हमारे लिए। एक फुर्सत हमें इमाम राहिल ने मुहैया की थी, इनकलाब लाकर, बहुत बड़ी फुर्सत उस वक़्त इमाम खुमैनी के तवस्सुत से मिली। वो फुर्सत हमने जी भर के ज़ाया की, पाकिस्तान के हर तबके ने ज़ाया की, मोमिनीन ने, उलमा ने, छोटों ने, बड़ों ने,
چونکہ فرصتیں ضائع کرنا ہمارا مشغلہ سمجھ لو، ایک طرح کا پاکستانیوں کا دلچسپ مشغلہ ہے فرصتیں ضائع کرنا. تو فرصتیں ہم نے ضائع کی. وہ انقلاب نے جو فرصت ہمیں دی تھی وہ ضائع کر دی. پاکستان بننے کے ساتھ جو فرصت ہمیں ملی تھی وہ ضائع کر دی. قائد اعظم نے جو فرصت ہمیں دی تھی وہ ضائع کر دی. امام خمینی نے جو فرصت دی وہ ہم نے ضائع کر دی. اب جو آج کے رہبر شہید نے جو فرصت آپ کو مہیا کی ہے، یعنی وسیلہ بنے ہیں، اللہ نے فرصت دی ہے، اس فرصت کو ضائع نہ کرنا. کیونکہ فرصتیں ضائع کرنے والے اللہ کے نزدیک مومن نہیں مجرم ہوتے ہیں. اور جب ایک نسل فرصتیں ضائع کرتی ہے، ایک نسل جب فرصتیں ضائع کرتی ہے تو کئی نسلیں اس فرصت کے ضائع ہونے کا خمیازہ بھگتتی ہیں. ایک نسل کو نقصان نہیں ہوتا، 20 نسلوں کو نقصان ہوتا ہے. اگر سابقہ فرصتیں جنہوں نے ضائع کی ہیں نہ کی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، اس وقت ہماری یہ صورتحال نہ ہوتی. اور آج اگر ہم فرصت ضائع کریں گے تو آنے والوں کا کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کے اوپر کیا بلائی نازل ہوگی. اس لیے یہ تاریخی جرم شمار ہوتے ہیں فرصتیں ضائع کرنا. یہ موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے اور یہ دل اللہ نے نرم کیے ہیں، یہ آنکھیں اللہ نے کھول دی ہیں، ضمیر اللہ نے جگا دیے ہیں، دل اللہ نے آمادہ کر دیے ہیں، اذہان اللہ نے آمادہ کر دیے ہیں. ہر انسان، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا اس وقت ذہنی طور پر آمادہ ہے کہ ہم ایک امت واحدہ، ہم ایک ملت واحدہ، ہم ایک جمعیت واحدہ بنے اور اکٹھے ہوں. کم از کم ہم یہ اظہار تو کر سکیں کہ یہ فخر ہمارا ہے کہ جس طاقتوں، شیطانی طاقتوں سے ساری دنیا ڈری ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے سجدے میں، ان کے سامنے ہمارا مکتب کھڑا ہوا ہے. فرصت سوزی نہیں کرتے، فرصت شناسی کرنی ہے. فرصت سوزی یعنی ضائع، جو فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں سستی کی وجہ سے، ٹال مٹول کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے. آج جب میدان تیار ہے اور اللہ نے یہ فضا بنا کے آپ کو دی ہے تو آپ اگلی نسلوں کا بھی جرم مجرم نہ بنے. ان کو اگلی نسلوں کا جو قرض ہے وہ آج ادا کریں، آپ اتاریں. یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری کوتاہیوں کی سزا ان کو ملتی رہے. ہم نے اگلی نسلوں میں نفرت نہیں دیکھ جانا ان کو. اگلی نسلوں کو ہم نے انتشار وراثت میں نہیں دے کے جانا. اگلی نسلوں کو ہم نے ذلت وراثت میں دے کے نہیں جانا. اگلی نسلوں کے لیے عزت، وقار، احترام، وحدت، بیداری، ہوشیاری اور اتحاد ان کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. پھر انہوں نے اپنے حصے کا کام اس کے اوپر انجام دینا ہے. انہوں نے اگلی عمارت اس حصے کے اوپر انہوں نے انجام دینی ہے. اس لیے انشاءاللہ یہ 13 جون کا جو موقع آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ پوری ملت فرد احساس کرے، ذمہ داری کا احساس کرے. یہ فرصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اللہ کی دی ہوئی فرصت ہے، ہم نے نہیں کیا. ہم ساری زندگی بھی لگا لیتے تو 2 بندے بھی ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شب میں یہ تحول ایجاد کیا، ساری دنیا کو آمادہ کر دیا. یہ فضا جو آج ہے، مولا علی کو اس کی حسرت تھی، اس کی حسرت تھی. امام حسین علیہ السلام کو اس کی حسرت تھی. آج جو آمادگی لوگوں کے اندر موجود ہے، اس کی قدر امام حسین کو ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک ایک بندے کو پکڑ کے سمجھاتے، تیار کرتے، آمادہ کرتے، لیکن وہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو آمادہ کر دیا ہے. تو یہ ان لوگوں کو قدر ہے جو اس کی حسرت میں تھے. مولا علی کو قدر ہے کہ آمادہ امت کتنی بڑی نعمت ہے. آمادہ امت کتنی بڑی نعمت ہے. امام حسین علیہ السلام کو قدر ہے، امام حسن علیہ السلام کو قدر ہے کہ آمادہ امت کتنی. اور امام زمانہ کو قدر ہے اس کی. کیوں امام زمانہ کیوں غائب ہے؟ کیا وجہ تھی؟ دشمنوں سے ڈر کے تو غائب نہیں ہوئے.
در حقیقت امت نہیں تھی کوئی ساتھ، آمادہ لوگ نہیں تھے ساتھ، اس لیے امام نے یہ ذخیرہ اپنا امت کے درمیان سے اٹھا لیا ہے۔ عزیزان، اب اگر ہم یہ کریں، ایران کی قوم نے تو ثابت کر دیا کہ آمادہ ہے، آپ نے دیکھا 90 دن سے یہ لوگ میدان میں ہیں، 90 دن سے۔ میں سپاہیوں کی بات، فوجیوں کی نہیں کر رہا، میں خواتین کی بات کر رہا ہوں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، دکانداروں کی بات کر رہا ہوں، دفتر میں کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، مارکیٹ کے اندر کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ دن بھر اپنے روزمرہ معمولات زندگی میں رہتے ہیں اور رات ساری سڑکوں پر جاگ کر گزارتے ہیں اپنے انقلاب کی حفاظت کے لیے، اپنے نظام کی حفاظت کے لیے۔ دراصل یہ جو طاغوت کو شکست ہوئی ہے، ذلیل ہوا ہے، ٹرمپ جتنا ذلیل ہو چکا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا میڈیا اس کو کھول نہیں رہا ہے، ٹرمپ جتنا ذلیل ہو چکا ہے۔ اب ایک پاکستان کے صحافی ہیں، یہ سلیم صافی صاحب، یہ عموماً ایران کے بارے میں تھوڑے تنگ دل واقع ہوئے ہیں، شیعہ اور ایران کے بارے میں تنگ نظر تھے یہ پہلے، لیکن آج کا ان کا کالم پڑھنے کا ہے، آج کا یہ کالم پڑھیں ان کا، جب ان جیسے صحافی جو جگہ ہی نہیں تھی جن کے دل میں پہلے جس وجہ سے بھی تنگ دلی کا شکار تھے اور حق بیان نہیں ہوتا تھا ان سے، آج کے کالم میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ امریکہ ہر لحاظ سے شکست کھا چکا ہے اور ایران مکمل طور پر جنگ جیت چکا ہے، مکمل جنگ جیت چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کس نے جیتی ہے؟ یہ جنگ صرف میزائلوں نے نہیں جیتی، یہ جنگ صرف فوجیوں نے نہیں جیتی، یہ جنگ اس امت نے جیتی ہے جو سڑکوں پر دن رات گزارتے ہیں، یہ ملت کی۔ امام اس کو کہتے تھے حضور در صحنے، امام راحل امام خمینی فرماتے تھے ملت کو کہ ہمیشہ میدان میں حاضر رہنا، جس دن تم میدان میں حاضر نہ ہوئے اس دن دشمن سب کچھ تم سے چھین لے گا، اس دن انقلاب بھی جائے گا۔ اور یہ مولا علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں، کوفیوں کو کہا کہ تم میدان میں اگر حاضر نہ رہے تو یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور امام حسن کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، کوفی حاضر نہیں ہوئے تو بنا ہوا اقتدار دشمن کے ہاتھ میں دینا پڑا۔ لیکن اس ملت نے ثابت کیا، ان خواتین نے ثابت کیا، بچہ گود میں ہے اور خاتون باہر سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے، مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، صبح اس کو دکان پہ کام کرنا ہے جا کر، لیکن رات کو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تاکہ دشمنان انقلاب رات کو نکل کے کوئی بلوا نہ کریں۔ اب ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے، ہمارے ہاں تو امن و امان ہے، چین سکون ہے، اور آپ کے ملک میں وہ دشواری، وہ صورتحال نہیں ہے۔ پھر آپ کے ہاں جو بظاہر فرقہ واریت کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ سنی شیعہ ایک منافرت ہے، رہبر کی شہادت نے وہ منافرت ختم کر دی ہے، صاف کر کے شیعہ اور سنی کو ایک پوائنٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور وہ ہے کربلا اور عاشورہ اور امام حسین کا راستہ۔ آج سنی یہ کہتا ہے، یہ چند ایک جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے بدتمیزی مچائی ہوئی ہے، یہ ان کو آپ کسی کیٹیگری میں نہ شمار کریں، چونکہ جس طرح پاکستان کی ریاست نے ان کو کہا ہوا یہ خوارج ہے، یعنی اسلام سے خارج، پاکستان سے خارج، ملت سے خارج، ہر زمرے سے خارج، تو آپ دوبارہ ان کو داخل نہ کرو۔ جس کو ریاست نے خارج قرار دیا ہے تو خارج ہی کرو نا اس کو، آپ اس کو دوبارہ ملت کا حصہ، پاکستان کا حصہ اور اس کو اسلام کا حصہ نہ بناؤ۔ یہ خوارج ہیں، نکل چکے ہیں۔ جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے وفادار ہیں، وہ صرف اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، سب کے سب شروع میں ٹرمپ یہ تاثر دیتا تھا کہ گویا پاکستان کو یہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت قیادت نے ثابت کیا کہ اس کے اعلی کار نہیں بنے، اور ثالث کا کردار ادا کر کے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ ان کے اندر بھی بظاہر بے شک ٹرمپ کے ساتھ ہو، لیکن اندر سے ایران کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا اس سارے حالات کے اندر کہ یہاں ہر طبقہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، ملت ایران کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ابھی ملت پاکستان کی باری ہے کہ ان کو اپنا میدان میں حضور ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی اسی مکتب کربلا کے پیروکار ہیں،
ہم بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ رہبر شہید صرف ایران کے رہبر نہیں، ہمارے بھی رہبر تھے اور ہمیں بھی راستہ بتا کے گئے ہیں۔ جب شہید رہبر پاکستان کے ہر سخت دل، سنگ دل کا دل بھی نرم کر گئے ہیں، تو پھر ہم تو پہلے سے ہی ان کی راہ پر ہیں، تو ہم کیوں نہ انشاءاللہ 13 جون یہ آپ کا میقات ہے، میعاد ہے، وعدہ گاہ ہے، اور اس پہ امت نے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ لیکن لاہور والوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، پورا پاکستان مہمان ہوگا اور اہلیان لاہور میزبان ہوں گے، اور میزبان کو زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ یہ جو وقت جا رہا ہے 13 جون تک، 13 جون مہمانوں کا دن ہوگا، 13 جون تک یہ بیچ میں جو 2 ہفتے ہیں یہ میزبانوں کا وقت ہے یہ، اور انہوں نے میزبانی کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، ہر چیز انہوں نے آمادہ کرنی ہے، جگہ آمادہ کرنی ہے، وسائل مہیا کرنے ہیں، انتظامات سنبھالنے ہیں، شرکت بھرپور، لاہور پورا، لاہور میں کوئی بچہ بھی گھر میں نہ ہو۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب میں 1979 میں حکم دیا تھا کہ ساری امت باہر آ جائے، تو اس وقت لکھا ہوا ہے کتابوں کے حالات میں کہ ایک خاتون کا اسی رات بچہ پیدا ہوا تھا، نو مولود۔ اب اسپتال میں جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خبروں میں سن رکھا تھا کہ امام نے حکم دیا کہ کل کوئی بھی گھر میں نہ ہو۔ ادھر سے شاہ پور بختیار جو شہنشاہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے کرفیو لگا کے گولی کا حکم دیا ہوا تھا کہ جو باہر نکلے اس کو گولی مار دو۔ اب یہ مقابلہ تھا کہ ایک طرف گولی کا آرڈر ہے اور ایک طرف حکم یہ ہے کہ کوئی بھی گھر میں نہ رہے۔ تو دوسرے دن تمام ملت باہر آ گئی، اور اس خاتون کے بارے میں کہ اس نے بھی اسپتال کے عملے کو کہا کہ مجھے میرا اسٹریچر باہر سڑک پہ جا کے رکھ دو اور میرا بچہ میری گود میں لٹا دو۔ انہیں کہا گیا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو اور جو حکم رہبر کا ہے وہ آپ پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کا پہلا دن رہبر کی معصیت میں گزرے۔ انشاءاللہ خواتین بھی ہوں گی، خواتین کو سنبھالنے کے لیے، میزبانی کے لیے خواتین کی ضرورت ہے۔ لاہور کی خواتین باہمت ہیں، پرجوش ہیں اور ہر میدان میں پیش ہیں الحمدللہ، اور مردوں سے زیادہ توانائی ہم نے خواتین کے اندر اخلاص، خلوص، جذبہ دیکھا ہے۔ انشاءاللہ خواتین اپنے طور پر، بزرگ اپنے طور پر، جوان اپنے طور پر، جو بھی اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، جو اقدامات ضرورت ہے، جو انتظامات ضرورت ہے، انشاءاللہ لاہور تاریخی طور پر میزبانی کرے۔ اور جس طرح آج ملت ایران نے تاریخ رقم کر دی ہے، انشاءاللہ ملت پاکستان بھی تاریخ رقم کرے گی، اور پاکستان کے لیے یہ اجتماع صرف تشیع کا نہیں، یہ اجتماع استحکام پاکستان کے لیے، سلامتی پاکستان کے لیے، وحدت ملت کے لیے، شیعہ سنی تفرقہ ختم کرنے کے لیے، اور فلسطین کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں، لبنان کی حمایت میں، ایران کی حمایت میں، اور ظالمین اسرائیل، امریکہ اور اس کے جو دیگر اتحادی ہیں ان سب کی مذمت کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام اجتماع ہوگا۔ اس سے پاکستان کے اندر بھی استحکام آئے گا، اس کے اندر پاکستان میں بھی انشاءاللہ امن کی فضا قائم ہوگی، چونکہ تشیع نے فرقہ وارانہ جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ تشیع کی جنگ وہ ہے جو رہبر تشیع نے چھیڑ دی ہے، بتا دیا ہے کہ ہمارا دشمن سنی نہیں امریکہ ہے، ہمارا دشمن سنی نہیں اسرائیل ہے۔ جو دن کا دشمن اسرائیل ہے ان کو اپنی ساری توانائیاں اس کے خلاف استعمال کرنی ہے، اور یہ جو ہمیں کبھی کبھار ورغلا کے
لے آتے ہیں. ٹھیک ہے اختلاف ہے, شیعوں کا آپس میں بھی اختلاف ہے, شیعہ سنی بھی اختلاف ہے, تو اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے. یوں نہیں کہ اس اختلاف کو ہم دشمنی بنا لیں. ممکن ہے آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہو, مجھے آپ سے اختلاف ہو, اختلاف ہونے کے باوجود ہم ایک ہیں, ہمارا مذہب ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا قوم ایک ہے, ملت ایک ہے. وہ وحدت ہم نے انشاءاللہ قائم رکھنی ہے. اور انشاءاللہ لاہور کو آپ نے صرف ایک محلہ آپ کی ذمہ داری نہیں, پورے لاہور کو حرکت میں لانا, پورے لاہور کو اٹھانا. گھر گھر جائیں, ایک ایک گھر کے اندر جائیں, اس گھر کے اندر جوان ہیں, خواتین ہیں, مومنین ہیں, بزرگ ہیں, جو بھی جس توانائی کا انسان ہے اس کو لے آئیں میدان میں, اور وہ اس پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنی ساری توانائیاں انشاءاللہ پیش کرے. اور جب آپ اخلاص کے ساتھ میدان میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو رحمت و لطف نازل ہوگا. اور اللہ نے انشاءاللہ جہاں ملت فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہے, ملت لبنان اور ملت ایران کو انشاءاللہ ملت پاکستان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لطف و کرم سے نوازنا ہے انشاءاللہ. اور ملت پاکستان بھی میدان میں اپنا حضور ثابت کرے گی انشاءاللہ. وعدہ گاہ ہمارا سب کا انشاءاللہ 13 جون مینار پاکستان انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.